اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرجہ شریف ناد علی مدر اللہ جائب تجدوان اللہ کا فی النوائب کل ہم من مغمن سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین. ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے اکٹھے ہوئے. احسان فرما جس مقصد کے لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے تو نے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مالک الملک خالق کائنات الہ العالمین ہمیں کربلا کی حقیقت اور غدیر کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہم جو مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر. کمزور ذہن، کمزور سوچیں، کمزور خواہشیں ہم سب کی احسان فرما. جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر، اور تو جو دینا چاہتا ہے اس کو مختصر الفاظ میں زمانے کی حجت کہتے ہیں. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں حر بننے میں رکاوٹ ہے. سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا. آپس کی چھوٹی چھوٹی یہ جو چھوٹی چھوٹی معاملات ٹینشنیں لڑائیاں ہیں یہ ختم کر کے اپنے اندر کی عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما. کوئی کسی کا نہیں، پروردگار دنیا میں بھی اکیلے آئے، دنیا سے بھی اکیلے جائیں گے. کوئی کسی کا نہیں، نہ ہم اپنے بڑوں کے ہیں جو دنیا سے چلے گئے. بس احسان فرمانا کوئی بھی نہ ہو، ہاتھی کو ہمارا بنانا، ہماری حجت کا ساتھ ہم سے نہ چھوٹ پائے. پروردگار جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، جس جس جگہ دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر. شاباش. مل کے کہا کر، جلوس میں کہا کر، مجلس میں کہا کر، نماز کے بعد کہا کر، ماتم سے پہلے کہا کر، ماتم کے بعد کہا کر. تیرا ہمیں انتظار ہے، جلدی آ. تو آج کہے گا جلدی آ، جب تو مر گیا تیری قبر پہ آ کے کہے گا مومن اب تو جلدی آ. شاباش، شاباش. میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. رکھتے جو کسی کا نہیں، گھرانہ جو بڑا قریب ہے. یہ تو ہم جلد باز ہیں، جلدی سودا کر لیتے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں رکھتے. ہمیں اندازہ نہیں کس کس موڑ پہ یہ ہمیں لوٹاتے ہیں. بادشاہ کس کس موڑ پہ ہمیں اندازہ نہیں. کبھی ہم مانگتے ہیں نہیں ملتا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے. ذرا یہ سوچنے سے پہلے اپنے گھر میں بچے کو دیکھا کر. تیرا چھوٹا بچہ 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا تجھ سے کہے بابا مجھے گاڑی چاہیے، لے دے گا؟ نہیں، لے دے گا جب وہ گاڑی کے قابل بنے گا. کیا بات، مہربانی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ضرور لے کے دے گا مگر جب وہ گاڑی کے قابل بنے گا. بس یہی سوچا کر تیرا امام بھی تجھے عطا کرنا چاہتا ہے، پہلے قابل تو بن. اور رہ گئی دنیا کی، میں معذرت کے ساتھ پتہ نہیں آج آپ لوگوں کے عشق کا کیا معیار ہے، پتہ نہیں میرا دل کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا دل کی باتیں کر جاؤں. ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے. آج کے حوالے سے چونکہ آپ نے ماتم بھی کرنا ہے، کوشش تو ہم نے بڑی کی آپ تک پہنچے. قسم اس ممبر کی عظمت کی، ہم اس سے مانگتے ہیں فنا. کوٹھی، کار، بینک بیلنس، ڈالر،
باہر کا ویزا یہ مانگتے ہیں. وہ ہمیں یہ بھوسے کے طور پہ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے پہلے یہ بھوسا بعد ملے، پہلے دانا لے. ہوئے 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 ہوئے، میں بسم اللہ کروں مولانا، میں بسم اللہ کروں. یہی ہوتا ہے نا، تھریشر میں ڈالتے ہو دانا علیحدہ بھوسا علیحدہ. بھوسا فری میں مل جاتا ہے، ضرورت تو نہیں ہوتی نا بھوسے کی. بس وہ یہی چاہتا ہے، یہ پہلے بھوسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم سب مولا یہ دے دے. اچھا فرض کرو جی کوٹھی لیے، کیوں؟ جی میرا علاقے میں نام ہو، میرا وہاں مقام ہو، یہ فلانا بندہ ہے. باہر تختی لگی ہو، ہاذا من فضل ربی. منبر کی عظمت کی قسم، اس فرمان کو کسی نے سمجھا نہیں. ہاذا من فضل ربی. بندوں نے کوٹھیاں بنائی، باہر لکھوا دیا ہاذا من فضل ربی. گاڑی لی، لکھوا دیا ہاذا من فضل ربی. سلمان سے پوچھا گیا تھا، سلمان اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ سلمان علی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی. کمال ہے. میں بسم اللہ. ہم نے مجلس پڑھی، مجلس سنائی. ہمارا ٹارگٹ تھا کسی نہ کسی طریقے سے حسین سے کوٹھی لینی ہے. لو جی حسین کے بیٹے نے کوٹھی نہیں دی. کیوں مانگ رہے تھے؟ اس لیے مانگ رہے تھے علاقے میں ایک نام ہو، پہچان بن جائے. خدا کی قسم اگر دولت پہچان بندے کی بنتی، قارون پہ تو لعنت نہ کرتا. شاباش، کیا بات ہے، صدا دیو، بسم اللہ مولانا. میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں. میں واقعی کیا بات ہے، اگر یہ مال دنیا دولت ہی پہچان ہوتی، شداد پہ تو لعنت نہ کرتا. یہ تیری پہچان نہیں. تجھے سر چھپانے کے لیے ایک رینٹ کا گھر چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا میرا گھر میرا گھر، میری ان سے مخلصانہ درخواست ہے قیامت تک کے لیے پکا رکھ. یہ تیرا گھر ہے. بابا بابا تیرا تو ہے ہی نہیں. تو رینٹ میں بسم اللہ کروں. تو رینٹ میں رہتے ہیں فار شارٹ ٹائم، تھوڑے سال سے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، پھر تو نے خالی کر دینا، پھر کوئی اور آ جائے گا. رینٹ والا یہی ہوتا ہے نا. ہائے ہائے، تو نے حسین کی مجلس میں جا کے بھی رینٹ والا گھر مانگا. تجھے سمجھ ہی نہ آئی. حق بنتا تھا حر کو سن کر تو کم از کم حسین سے حر جیسا بننے کا سوال کرتا. کیا بات. میں بسم اللہ کروں. کن کے کام آئیں گے یہ کوٹھیاں زمینیں؟ ہر کوئی ٹرانسفر کر کے چلا جاتا ہے. بلکہ یاد رکھنا یہ ٹرانسفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے بھائی عمران. اتنا عجیب ہے، اگر اولاد صالح ہو گئی، نیک ہو گئی تو پھر تو بات ٹھیک ہے. اگر تیرے بچے ہوئے مال پہ اولاد نے الٹ پھلٹ سلسلے شروع کر دیے تو اکٹھا کرتا ہے کس کے لیے؟ وہ میری اولاد، میری نسل. باپ بیٹے کا، مولانا میرے ساتھ بیٹھے ہیں، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بھائی کا، دوست کا، چاچے کا، مامے کا. کسی کا جنازہ پڑھو کیا کہتے ہو؟ حاضر میت. کبھی نام لیا؟ بڑی جلدی رشتہ توڑ دیتے ہیں. جن سے رشتہ جوڑنا ہے ان سے جوڑو. یہ سب رشتہ توڑ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسن بخاری لاہور سے چل کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہے تم اپنے سارے تعلق توڑ دو. نہیں، ان تعلق کو نبھانا ہے کسی تعلق کے لیے. رشتہ توڑنا مقصود نہیں، لیکن محبت کر اس سے جو لائق محبت ہے. وہ محبت کر جہاں دھوکہ نہ ملے. یا جتنی محبت کرے گا نچھاور کر. تو اپنے بیوی پہ، بچوں پہ، یا اپنے رشتہ داروں پہ، دوستوں پہ جتنا نچھاور کر، شکوہ ضرور ملے گا. اس نے کیا کیا، یہ کیا دیتا ہے، یہ کرتا ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں. جب اس پہ کرے گا وہ تجھے کئی گنا لوٹائے گا. تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ سب قریبی رشتے تجھے قبر تک چھوڑ دیں گے. وہ قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں.
تھوڑا شعور بیدار کرو. میں ایک چھوٹی سی مثال بھائی شفاعت پہ رکھ کے دینا لگا ہوں، اور یہی تقریر کی تمہیدی نچوڑ ہے. میں نے تو سرکار کا نام لینے تھے وہ بھی نہیں پڑھے، خطبہ پڑھنا تھا وہ بھی نہیں پڑھا. وقت جو نہیں ہے کوئی بات نہیں، مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی کمپرومائز کرنے والے ہیں. جھگڑا ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں محبت ہے، ہمارے ہاں پیار ہے. اللہ کرے یہ جو کہتے ہیں نا حسین کو اتنے وقت پہ محدود کر دو، اللہ کرے ان کی دل کی آنکھیں کھلے، یہ محشر کا میدان دیکھے، محمد کو حسین کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھے. بسم اللہ، زندہ باد، زندہ باد بابا جی. میں بسم اللہ کروں. کیا بات ہے بابا. میں سید پہ مثال ایک چھوٹی سی سنانے لگا تھا. باتیں میں جلدی جلدی تو نہیں کر رہا، پہنچ رہی ہیں نا. میں تیز بڑا دوڑ رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں. شفاعت شاہ جی نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بڑا پیچھے پڑا رہا عمران کہ بابا مجھے سائیکل لے کے دے، سائیکل لے کے دے. کہنے لگے بیٹا جب آپ سائیکل کے مطابق بنو گے پھر سائیکل لے کے دوں گا. چلنا پھرنا ماشاءاللہ شروع کیا. انہوں نے باہر سے سائیکل لے کے دی. اب جو سائیکل ملی، جملہ مولانا بڑا کمال ہے، مولانا آپ بھی کمال ہو. بس محبتیں پھیلاتے رہو علاقوں میں، پیار نفرتیں نہ. آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب اتنا ہو سکے سب کو ساتھ لے کے چلیں. بڑا ضروری ہے. کیوں؟ ولایت توڑتی نہیں، ولایت جوڑتی ہے. میں بسم اللہ کروں. ہم میں سے کسی کی ڈیوٹی امام نے نہیں لگائی. وہ ولایت کا معیار کیا رکھتا ہے، وہ کیا رکھتا ہے، وہ کیا رکھتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہے. بارش اوپر سے گرتی ہے، کسی کے منہ میں کمال بنتی ہے، کسی کے منہ میں زوال بنتی ہے. علی کسی عام ہستی کا نام نہیں. علی کو دل میں بچھانے کے لیے خوشبو سلمان پیدا کرنی پڑتی ہے. کیا بات. ارے بھائی علی کے دسترخوان پہ سامنے بیٹھنے والا ابوذر اور سلمان ایک جیسا نہیں ہو سکا، تو میں کہاں ایک جیسے ہو سکتے ہیں. ان کا محبت کا معیار علیحدہ علیحدہ ہے. تیرا میں ڈنڈا اٹھا لیا ہم نے ممبروں پہ، مسجدوں پہ، ہر جگہ وہ ولایت ہے، وہ ولایت ہے، وہ ولایت ہے. پہلے ولایت سمجھ، ولایت ہے کیا. ایک جھلک دکھانے لگا ہوں، باقی ڈیو رہ گئے. لو جی معصوم سے پوچھا کہ مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں. مولا جو ولایت قبول کرے اس کا معیار کیا ہو، فرمایا جو ولایت قبول کرے. عمران جملہ لینا. معصوم فرماتے جو ولایت قبول کرے کم از کم اس کا معیار یہ ہے جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے. زندہ باد بابا جی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. یہ ہے معیار ولایت. یہ ہے چھوٹی سی جھلک میں نے جو دکھائی ہے. اب پانی پہ بندہ کون چل سکتا ہے؟ جس کا ڈسپرین پہ 1 روپے کی ڈسپرین پہ یقین ہو اور 1 روپے کی ڈسپرین جتنا علی پہ یقین ہو. اسے میں پست مثال نہیں دے سکتا. میں نے مالکوں کی ذات مقدس کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. میری مجبوری تھی شاید تیرے دل اور ذہن تک یہ پیغام پہنچ جائے. یقین کا معیار بلند رکھ. جج بیٹھا جی میرا کیس لگا ہے، وہ جی جج بڑا سخت ہے. یقین کا معیار بلند رکھ. کائنات کے جتنے جج ہوں سارے محتاج ہیں تیرے مولا کے. صرف ایک کام کر، جج جتنا سخت ہے صرف زمانے کے امام کو وقت کے علی کو سلام کر اور مولا کی خدمت میں عرض کر کے جا مولا پتہ چلا یہ سخت فیصلے کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، جو آپ چاہیں ویسا ہو. وہیں کھڑے ہو کے اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھ کے اپنے آپ کو پھوکا دے، جج کو پھوکا دے. لکھنا کچھ چاہتا ہوگا لکھ کچھ چاہے گا. یقین تو پیدا کر رہا ہے. کیا بات. یقین تو پیدا کر. ایویں ولایت میں لڑتا ہے
ابھی تک تیرا یقین عمران ایک بات چپتی کرنے لگا جوانوں کے لیے کوئی بات نہیں کڑوی گولی بھی کبھی کھا لیا کرو ہاں لازمی اچھی ہوتی ہے بزرگ تو ماشاءاللہ گدار بیٹھے ہیں تو بزرگوں کا ادب کیا کرو احترام کیا کرو بزرگ گھر میں برکت ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ہے بزرگوں کو دھکے جھٹکے نہ دیا کرو یہ تمہیں اپنی زندگی کا تجربہ سکھانا چاہتے ہیں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو غلطی ہم سے ہوئی یہ نہ کریں یقین جانو جوانوں گرم خون ہے نا بزرگ کوئی بات سمجھائیں تو بندہ کہا تو کون آ گیا مجھے سمجھا نا جو تو کہہ رہے حق ہے یہی تو بندوں کو سمجھ نہیں آیا علم حاصل کرو شاید یہ ایک ٹاپک مجھے دیجئے گا علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو جب میں ہوں مجھے ضرور دیجئے گا رسول نے کیوں فرمایا تھا علم حاصل کرو کیوں علم حاصل کر لینا میٹر دیکھنا عابد بھائی میٹر دیکھنا کیوں فرمایا تھا علم حاصل کرو کیا تجھے مجھے علم نہیں یہ میرا باپ ہے اس لیے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا علم تیرا ادھورا ہے جب تک تیرے علم میں عرفان نہ ہوا جب تک تو باپ کا مقام نہ سمجھ سکا کہ رب کا زمین پہ روپ جس کی وجہ سے وہ راضی ہوتا ہے وہ میرا باپ ہے جب تک تجھے عرفان سمجھ نہ آیا تیرا علم کسی کام کا نہیں کسی کام کا نہیں تو لاکھ نمازیں پڑھ ادھورا ہے علم جب تک عرفان نہ ہو یہاں تک میں نے فرمان پڑھے بھائی عمران فرمایا جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جائے گناہ کے معاف ہونے کا چانس نہ ہو باوضو ہو کے باپ کا چہرہ دیکھے یہاں گفتگو شروع ہو گئی تو بات کہیں چلی جائے گی لو جی میں بھائی پہ بات کرنے لگا تھا بیٹا چلنے قابل ہوا باپ نے سائیکل لے دی تھوڑا شعور بڑھا میں نے کہا کڑوی گولی ہے نہیں وہ بات جو پہلے کرنے لگا تھا پہلے وہ کر لو میں نے تجھے کہا تھا یقین تیرا کمال ہو تاکہ تیری ولایت قائم ہونے کا آغاز ہو لو جی جوانو آپ نے نعرہ لگایا فکر گھڑ کے غیور عزادارہ امام مظلوم تم یہاں بیٹھے ہو تمہارا یقین ہے یہ سائیڈ والا مجھے دیکھ رہا ہے تم موبائل پہ کوئی غلاظت نہیں دیکھتے بندے کا حیا کرتے ہو بندہ بیٹھا ہے کوئی فضول بات نہیں کرتے کوئی گالی نہیں دیتے کسی کا برا نہیں چاہتے کسی کی غیبت نہیں کرتے کسی کا گلہ نہیں کرتے حسین کی مجلس میں بیٹھے ہو نا تمہارا یقین ہے یہ سائیڈ والا مجھے دیکھ رہا ہے بس جب تو گلی میں چلا دنیا کی کوئی عورت تجھے نظر آ گئی تو نے امام کا حیا کر لیا تو نے ولایت قائم کر لی تیرا یقین نہیں تیرا یقین کا معیار اتنا بلند ضرور مہربانی شکریہ سید میں بسم اللہ کروں علی ولی اللہ علی ولی اللہ سید آئے میرے بھائی بسم اللہ آپ کی مجالس کی رونق کیا بات ہے میرے بھائی میرے خون بسم اللہ لک بسم اللہ 14 بسم اللہ توجہ ہے یقین پیدا کر بات میں کر رہا تھا سید پہ یہیں سے میں نے بات سمیٹنا شروع کر دی سید کا بیٹا چھوٹا سائیکل مانگنے لگا انہوں نے سائیکل لے کے دی کچھ عرصہ اس نے سائیکل چلائی دل بھر گیا کہنے لگا بابا موٹر سائیکل لے گئے بھائی باپ کہنے لگا بیٹا ابھی تجھے ضرورت نہیں ہے ابھی تو چھوٹا ہے بڑا ہوگا میں تجھے لے دوں گا کسی نے ان سے سوال کیا سائیکل کافی نہیں تھی کہا نہیں اب شعور بڑھ گیا ہے شعور بڑھنے سے طلب بڑھ گئی ہے اب بائک مانگ رہا ہے چلو جی ماشاءاللہ خیر سے بڑا ہو گیا سید نے بائک لے دی تھوڑا سا بائک چلائی کہنے لگا بابا مجھے اب گاڑی چاہیے بھائی سائیکل پہ بھی تیرا گزارا نہ ہوا تیرا بائک پہ کہنے لگے کافی تھا نا بائک کہنے لگے اللہ نے مجھے دی ہے میں گاڑی لے کے دوں گا وہ کافی تھا نا سفر ہی کرنا ہے بائک کہا نہیں بیٹی کا شعور بڑھ گیا ہے جہاں کر مجھے میری تمہیدی گفتگو کا آغاز جس کو یاد ہو اب شعور بڑھ گیا ہے شعور کے ساتھ طلب بھی بڑھ گئی ہے وہ والی کیفیت نہیں رہے گی جو بچپن میں تھی اب بڑا ہو گیا نا بڑا نہیں ہوا شعور بڑھا ہے وہی ہے شعور بڑھا ہے بس عرصہ ہو گیا تجھے حسین کی مجلس میں آتے 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 شعور بڑھا نا
مہربانی آپ، بہت شکریہ. میں بسم اللہ کروں شکر کر. زندہ باد. بڑھانا شعور بڑھا. ابھی بھی تو مانگتا ہے حسین سے جنت. میں حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں جنت. حسین کی مجلس سے بڑی کوئی جنت ہے تو نہیں چاہیے. ابھی بھی تو مانگتا ہے جنت. تیری سوئی جنت پیٹ کی ہے. علی مولا علی مولا. ٹھیک ہے انشاءاللہ سمیٹنے پہ آ گیا. اللہ اکبر. شعور پڑھا. جنت نہ مانگ سردار سے. اگر سردار تیرے ہیں تو سمجھ میں جنت میں ہوں. اگر سردار تیرے ہیں تو وہ مانگ جو کربلائیوں نے حسین سے 61 ہجری میں مانگا تھا. وہ مانگ تلاش کر. بڑے بڑے علماء پڑھا, خطبہ پڑھا, ذاکرین پڑھا. ان سے پوچھ 72 نے حسین سے کیا مانگا تھا. سب متفق کا ایک ہی بات کریں گے, 72 نے حسین سے حسین مانگا تھا. مشکل سا جملہ تھا. شعور بڑھا. بہت ہو گئی. میں مجلس میں گیا, مولا یہ میری پریشانی دور کر, میری ٹینشن دور کر, میرا مسئلہ حل کر. شعور بڑھا. بس کر. لسٹیں نہیں دی جاتی آقا کو. نہیں ہے بیٹا تیرا, حسین کے مجلس میں بیٹا لینے آتے. مجلس ادا ہو جائے, گھر بیٹھ, علم عباس کے نیچے صرف ایک عرض کر, پروردگار اس کے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہے, میں باپ بننے کے لیے بیٹا نہیں مانگ رہا, مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے. میں بسم اللہ یا علی یا علی یا علی مدد حق. نہیں ہے بیٹا, کیوں کسی کو کہتے مجھے دعا کرو. مومن بن, خود دعا ہے تو عام نہیں, لیکن کوشش کر اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. شاید یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے, کم قیمت پہ نہ بیچ. ہم بیچ دیتے ہیں. یہ بکنا نہیں تو کیا ہے. میری آنکھیں عام آنکھیں نہیں, میری آنکھیں خوش نصیب ہیں جو علم عباس دیکھتی ہیں. لیکن میں کتنا جلدی اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچ دیتا ہوں. افسوس ہے مجھ پر, مجھے اپنے آپ کو مجھ پر. کیا میں نے جن آنکھوں سے غازی دیکھا, ان آنکھوں سے میں نے حرام بھی دیکھ لیا. میں نے بڑی کم قیمت پہ اپنے آپ کو بیچ دیا. اللہ اکبر. میں بسم اللہ کروں. بابا جی ٹائم نہیں. یا علی زندہ باد. بابا جی زندہ باد. توجہ, میں سمیٹ رہا ہوں. بس باتیں تو بہت ہیں لیکن میں سمیٹ رہا ہوں. بھئی عابد کی مجبوری ہے, توجہ میں طرف رکھنا. خوش نصیب ہے تو, تیرا پیٹ, تیرا شکم, میرا شکم خوش نصیب ہے. کیوں؟ اس میں لنگر حسین کا لقمہ آتا ہے, اس میں سبیل حسین کا پانی آتا ہے. کوشش کر جس میں اتنی مقدس چیزیں آئیں ان میں حرام کا قطرہ نہ جائے. اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ. میں بسم اللہ کروں. اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. تو بہت اہم ہے, تو بہت اعلیٰ ہے. کیوں؟ عام کسان بھی پتھر پہ بیج نہیں ڈالتا, زمین دیکھ کے بیج ڈالتا ہے. اس نے بھی تیرے دلوں پہ آل محمد کی محبت کا بیج ایسے نہیں ڈالا. ہر بندہ صاحب کمال ہے. کیوں؟ میرے رب کی تخلیق کبھی بھی بیکار نہیں. تم سب کو خوبصورت بنایا. خوبصورتی کی حقیقت پہ غور کر. خوبصورتی کی حقیقت ہے کردار کا کمال ہونا, اور یہ حسینیوں کا ہی مزاج ہے. عرصہ ہو گیا عابد صاحب, مولانا صاحب ہمیں کہتے کہتے ہم علی والے, ہم علی والے, ہم علی والے. کالے کپڑے پہن کے, کالے علم لگا کے ہم دنیا کو بتا رہے ہم علی والے, ہم علی کے غلام, ہم علی کے غلام. صدیاں ہو گئی, ہمیں اپنے منہ میاں مٹھو بنتے 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 اب وقت آ گیا ہے. اب ہم نہ کہیں, غیر دیکھ کے کہیں یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. کس چیز کی طرف شعور بڑھا. اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. کبھی بھی جنت کے لیے حسین کی مجلس میں نہ آ.
تجھے جنت دینے کے لیے، تجھے ثواب دینے کے لیے حسین کا بیٹا نہیں بلاتا، وارث جو ہے بلاتا تو وہی ہے نا، اس لیے نہیں بلاتا کیونکہ آئے گا تو میں اس کو ثواب دوں گا۔ ثواب تیرے پاس کافی کٹھے ہوتے ہیں، بس تو ضائع کر دیتا ہے۔ تیرے پاس بڑا خزانہ کٹھا ہوتا ہے۔ یہ کبھی کوئی روحانی محفل ہوئی تو میں عرض کروں گا، یہاں ماشاءاللہ ہر مزاج کا بندہ بیٹھا ہے، غازی کے علم پہ نگاہ کرنے سے تیرے اندر کرم کا خزانہ آتا ہے۔ ہو شاہ جی یقین کیجئے، یقین کی۔ اچھا ایک بات کرنے لگا، بھائی علی عباس بیٹھے ہیں، لو جی یہ بزرگ سادات کی طرف سے تحفہ سنبھالیے گا۔ اگر صرف 40 دن تو نے میری اس بات پہ عمل کر لیا، کمال دیکھنا، 40 دن کوشش کر ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ، کوشش کر اس زبان سے کسی کا گلہ نہ کر، کسی کی غیبت نہ کر، کوئی گالی دیتا ہے معاف کر، کسی کا عیب نہ دیکھ، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نگاہ نہ اٹھا، صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ 40 دن گزار۔ اٹھ کے صبح صبح زمانے کے امام کو کعبے کی طرف رخ کر کے سلام کر، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا ابا صالح، زمانے کے سردار کو سلام کر۔ اس کے بعد غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگ، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ دعا مانگنے کے بعد کہے، پروردگار جہاں جہاں مومن رہتے ہیں میں ان سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، ان سب کو مہدی کے قابل بنا۔ لو جی 40 دن یہ عمل کر، میں تجھے ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں، 40 دن بعد تیری اسی بستی میں چترانہ میں کوئی بندہ بیمار ہو، پوچھنا کہاں لے کے جا رہے ہو، کہیں گے جی ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس، اس کو چلو 5 منٹ مجھے بھی دے دو۔ وہیں کھڑے کھڑے مریض کی طرف نگاہ کر کے کہنا، قائم تیرا ادنا نوکر کھڑا ہے، کرم فرما اس کو ٹھیک کر دے۔ عابد بھائی اذان کا احترام تو لازم ہے، آپ ضرور پڑھتے ہیں، بس مکمل محمد آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد
محمد والے محمد. دعا گو ہوں آپ سب کے لیے. میرا مولا آپ سب کو ویسے بنائے جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، سردار آنے والے ہیں، بہت تھوڑا وقت ہے. کسی وقت بھی بادشاہ آ سکتے ہیں. کم از کم جب بادشاہ بلائیں، شفاعت شاہ جی ادھر آؤ، شفاعت شاہ آ جائے. شفاعت شاہ عابد علی عابد صاحب کو بلاؤ. شفاعت شاہ کہے مولا نہیں، وہ بندہ ٹھیک نہیں. نہ، کوئی پتہ نہیں مولا کی نگاہ میں وہ بندہ کیا ہو. یہ تب ہوگا جب تو دنیا میں ایک دوسرے سے نفرتیں مٹائے گا، امر امام پہ چلنے کی کوشش کرے گا. مومن مومن وہ ہوتا ہے جو کمزور مومن کے لیے دعا مانگتا ہے. مومن کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرو ایک ہو کے رہو. بہت اچھا ہے، تاکہ ایک ہو کے ہم سب مل کے بادشاہ کے پاس کعبے پہنچے. انشاءاللہ سردار آنے والے ہیں. ایک دعا جو ہر مجلس میں کوشش ہوتی ہے میں بانٹتا ہوں. حدیث کے ساتھ دعائیں کو میں پڑھتی ہوں. بڑی اہم دعا ہے، دعائے عہد. بے شک وہ دعائیں پڑھتے رہو، خیر و برکت کی دعائیں، مگر یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا. دعائے عہد جس کا ترجمہ بھی اردو میں تمہارے لیے ساتھ لکھوایا گیا، لاہور والوں نے چھپوا کے بھیجی ہے. وہ ماتم کے بعد بانٹیں گے. میں آپ کے پاس بیٹھوں گا، ہم مریابت کے پاس بھی نکلیں گے. وہ سب کے لیے تحفہ ہے، وہ پڑھیے گا. یہ نہ گھبرائیے گا لے لی تو چھپوا کے بانٹنی پڑے گی، نہیں. یہ معجزہ نہیں، جو پڑھے گا اس سے معجزہ ہوگا. ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا امام تجھ سے کہلوانا ہے. بس میں نہیں کہوں گا مولانا عابد علی عابد تمہاری یہ مجلس منظور ہو، کیونکہ میرا زمانے کا مظلوم امام اسے قبول نہ کرتا، یہ مجلس نہ ہوتی. بادشاہ نے خود نہ آنا ہوتا، یہ مجلس ہوتی ہی نہ. آقا خود آئے بیٹھے. یہاں کوئی دنیا میں کسی کا کوئی چلا جائے کس کو ملتے ہو؟ بے شک فاتح پڑھ کے آؤ، کھانے کھا کے آؤ، کس کو ملتے ہو؟ وارث کو، جس کا چلا جاتا ہے. ارمان اور افسوس کے دو جملے کہتے ہو. کوشش کیا کرو ہر مجلس میں کوئی بھی پڑھنے والا ہو، مظلوموں کے وارث کو ضرور دو جملے کہا کرو. قائم تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، ضرور کہا کرو. کہیں بھی مجلس ہو، آقا تیرے گھر کی کلیوں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے. مولا ہم زیارات پہ آتے ہیں، قبر سے قبر نہیں ملتی. اس امت نے اتنا ظلم کیا، مزاریں بھی بکھر گئی، کوئی کٹھے نہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں. بھائی علی عباس ایام ازاں سے پہلے عمران ایک بندہ آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا سید مجھے کربلا جانا ہے، مجھے آداب بتاؤ. میں نے کہا جب تو کربلا جائے نا تصور رکھ کے جانا، تو عام جگہ نہیں جا رہا، وہاں بکھری ہوئے لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہیں. عام جگہ تو نہیں جا رہا. کوشش کرنا جہاں مظلوموں کی لاشیں بکھری ہوں وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا جاتا. لو جی یہی کچھ ہوا. شفاعت کیا نا ایک واجب الاحترام میں، ممبر پہ نام نہیں لوں گا، کہنے لگے بڑی قبولیت کی جگہ ہے کربلا، مانگو جو دل میں. لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے دکھ ہو رہا ہے، کہیں غازی کا بازو ہے، ہائے ہائے ہائے، کہیں قاسم کا کوئی ٹکڑا ہے. ان کے ہوتے ہوئے بھلا میں مانگوں، میری کہاں سے محبت کمال پہ پہنچے گی. کہا میرا دل نہیں کرتا میں مظلوموں کے پاس آئے. اللہ اکبر. دو جملے کہوں گا، زیادہ نہیں، وقت نہیں ہے، تاکہ تم تھوڑا سا ماتم بھی کر لو. پہنچے تھے حسین غازی کے پاس. جس انداز میں پہنچے تھے وہ میں انداز نہیں بتا سکتا. پہنچے راستے میں ذوالجناح کے قدموں پہ غازی کا ایک ہاتھ آ کے بس ہوا. تیری امام اتر کے چومتے ہیں. کہیں آگے دیکھا پھٹی ہوئی مشک تھی، تھوڑا سا آگے چلے دیکھا ٹوٹا ہوا علم تھا. آگے دیکھے تو غازی لیٹا ہے. جو ہی سرکار پہنچے نا، بڑا مشکل ہے، میں شہادت عباس نہیں پڑھ سکتا، لیکن حکم ہے سرکار وفا کے. علم کا ٹائم نہیں تھا. یاد کرائیے گا عمران بھی، میں جب کبھی اس پٹی پہ آیا میں علم کی حقیقت سناؤں گا. علم کب سے چلا، کس کس کے پاس رہا، کون کون علم بردار رہا.
गाजी को हुसैन ने अलम बरदार क्यों बनाया? रायत दो होते हैं, एक होता है रायत, एक होता है लिवा। रायत क्या होता है, लिवा क्या होता है? आले मोहम्मद के घर के अलम का रंग भी सफेद है। फिर कभी अर्ज करूंगा, पहुंचे ना सरकार, बाजों कटी हुई लाश ने कई दफा उठने की कोशिश की है। हाय हाय हाय, कई दफा उठती है, कई दफा। करीम करबला बादशाह हुसैन करीब पहुंचे, अब्बास ना उठ, मैं खुद आ गया। सरकार ने जाके जानू पे सर रखा गाजी का। गाजी आवाज देके कहते हैं, आका मेरा सर अपने जानों पे ना रखे, मैं तो गुलाम हूँ। गुलामों के सर तो जानों पे नहीं रखे जाते। गाजी क्यों नहीं रखने देते? आवाज देके कहते हैं, इसलिए आखिरी वक्त आपका सर भी किसी के जानों पे नहीं होगा। मैं गुलाम हूँ, मेरी जुर्रत नहीं है। सरकार ने फरमाया, गाजी मेरी एक हसरत है, इसी में मसाइब भी है, इसी में बहुत बड़ा पैगाम भी है, बाकी आपका मुकद्दर नसीब। गाजी मेरी एक हसरत है, मुझे भाई बुला। आका मेरी आंखों से खून और रेत साफ करें, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, मैं आपके चेहरे अनवर की जियारत करूं। सरकार ने रेत और खून साफ किया, फिर फरमाते हैं, गाजी मुझे भाई बुला। जब कहा ना भाई बुला, गाजी ने रुख मदीने की तरफ मोड़ा। मोड़ के कहते, अम्मा सबक सिखाने वाली अम्मा, गुलाम बनाने वाली अम्मा, मुझे माफ करना, आज आका ने हुक्म फरमाया है। उस वक्त सरकार ने निगाह की करीम के चेहरे अनवर पर एक ही जुमला का, उम्मत का चंद लम्हों का मेहमान भाई। जो ही आवाज गई ना, खैमों से आवाज आई, गाजी को कहे मुझे भी बहन बुलाए। तरसती रह गई मुझे आका ज़ादी के अलावा कुछ ना।